بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 62 اور مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے جنگ بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں۔ ناظرین، سب ہیڈنگ جو ہے وہ ہے بنو قینقاع کی عید شکنی، اس کا کچھ حصہ بیان کر دی ہے، کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پیج ہے 326۔ ناظرین، غزوہ بدر اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے، اس پر ہم آپ کے سامنے بیان پیش کر رہے ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتاب ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے۔ اس سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں غزوہ بدر، اور غزوہ بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں ہیں، اس کا سب ہیڈنگ ہے بنو قینقاع کی عید شکنی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو اس کی سرکشی میں شدت آ گئی۔ انہوں نے اپنی شرارتوں اور خباثتوں اور لڑانے بڑھانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر رکھی اور خلفشار پیدا کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا اس سے وہ مذاق و استہزاء کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر وعظ و نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا، لیکن اس سے ان کی بدماشی اور غرور میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ امام ابو داؤد وغیرہ نے رحیم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مڈ بھیڑ قریش کے اناڑی اور ناآشنا جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَاتٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ۔ ناظرین، اس کا انشاءاللہ ترجمہ اور بقیہ حصہ نیکسٹ ولاگ 63 میں اور دوسری قسط میں رکھیں گے۔ یہ تھی پہلی قسط جو کمپلیٹ ہوئی ہے اور ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں۔ یہ ہے کافروں کا کام اور اللہ کا نبی کیسے حفاظت کرتا ہے اللہ کی مدد سے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ در اقدس سے رحمت باٹنے خیر البشر نکلے، در اقدس سے رحمت باٹنے خیر البشر نکلے، تو لینے بھیگ دامن کھول کر شمس و قمر نکلے، زمیں چمکی فضا مہکی گھٹا چھائی بہار آئی،
کریم آقا شہ بطحا جہاں پہنچے جدھر نکلے، نبی نے چشم رحمت ڈال دی جب خشک صحرا پر، اگے پودے سجے پتے کھلے گنجے ثمر نکلے۔